السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو 5 نصیحتیں کی تھی اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے انہی 5 نصیحتوں کو قرآن کے اندر نازل فرمایا۔ میرے بھائیو، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 5 نصیحتیں کی۔ اس میں پہلی نصیحت قرآن کے اندر اس طرح بیان کی گئی ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، جب اس کو سمجھانے لگا، اے بیٹے شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کا، بے شک شریک بنانا باری بے انصافی ہے۔ آیات کا مفہوم یہی نکلتا ہے اور آیات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شرک سب سے بڑی ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹے، اگر کوئی چیز ہو برابر رائی کی دانے کی، پھر ہو وہ کسی پتھر میں یا آسمانوں میں یا زمین میں، لا حاضر کرے اس کو اللہ، بے شک اللہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو خبردار ہے۔ یعنی بیٹا، آپ جو بھی عمل کرو گے رائے کے دانے کی برابر بھی کیوں نہ ہو، آسمانوں زمینوں میں پتھروں میں جتنا دور ہو، جتنا اندھیروں کے اندر ہو، پھر بھی اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن حاضر کرے گا اور اس عمل کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیو، اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے تیسری نصیحت کی، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے قائم رکھ نماز کو۔ یعنی نماز سب عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے اور سب سے پہلی فرضیت بھی نماز کی ہوئی ہے، تو آپ نماز کو قائم رکھو۔ اور چوتھی نصیحت یہ فرمائی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ان ذالک من عزم الامور۔ اور سکھلا بھلی بات اور منع کر برائی سے، اور تحمل کر جو تجھ پر پڑے، بے شک یہ ہے ہمت کے کام۔ یعنی آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، لوگوں کو اچائی کی حکم دو اور برے کاموں سے منع کرو، اور اچائی کام اور برائی سے منع کرنے پہ جو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کی طرف سے، اس پہ صبر کر، یہ بہت ہمت والے کے کام ہے۔ اللہ آپ کی نصرت اور مدد فرمائے گا۔ اور 5ویں نصیحت امور انتظامیہ معاملات کے بارے میں فرمائی کہ جب آپ باہر چلے جاؤ، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملات رکھو گے، تو ان کی نقش قرآن نے اس طرح بیان فرمائی، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور اپنے گال مت پھرا لوگوں کی طرف اور مت چل زمین پر اتراتا، بے شک اللہ کو نہیں پسند کوئی اتراتا اور برائی کرنے والا۔ یعنی زمین پر اکڑ کر مت چلنا کہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ جب آپ لوگوں سے ملے، کوئی آپ سے بات کرے تو ان کی طرف پوری توجہ دینا، اپنی منہ کو نہ موڑنا، ان کی بات کو دھیان سے سننا اور زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلنا، یہ تکبر کی نشانی ہے اور اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور نیز یہ بھی فرمایا، وَاقْصُدْ فِي مَشْئِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اور چل بیچ کی چال اور نیچی کر آواز اپنی، بے شک بری سے بری آواز گدی کی آواز ہے۔ آپ جب چلنے لگو گے درمیان کی چال پر چل، نہ دوڑ کے چل اور نہ بالکل آہستہ چل۔ جب دوڑ کے آپ چلو گے تو یہ آپ کے عزت اور وقار کے خلاف ہیں، تیز دوڑنے میں کسی کو اذیت بھی پہنچ سکتی ہے، اور اگر آپ انتہائی آہستہ چل
چلتے ہو تو یہ بھی ایک عیب ہے، یا عورت حیا کی وجہ سے آہستہ چلتی ہے، یا بیمار حضرات آہستہ چلتے ہیں، تو چلنے میں میانہ روی درمیانہ اوسط کو اپنے عمل میں لائے، اور اپنی آواز کو بھی نیچے رکھ، اتنا تیز بھی نہ بول کہ لوگ آپ سے تنگ آ جائے، اور اتنا آہستہ بھی نہ بول کہ لوگوں کو دوبارہ سننے کو کہنا پڑے۔ تیز بولنے والی کی مثال ایسی ہے جیسے گدی کی آواز، اور گدی کی آواز سب سے بری آواز ہے۔ میرے بھائیو، یہ تھی حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت جو قرآن کے اندر نازل ہوئی تھی، اور میں نے مختصر انداز میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیے۔ میرے بھائیوں، ان نصیحتوں پہ عمل کر۔ یہ نصیحتیں صرف حضرت لقمان علیہ السلام کی بیٹوں کی نہیں ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہیں۔ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچائے۔ امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو میرے بھائیوں کو اچھی لگی ہو۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ جہاں کہاں بھی ہو، اللہ آپ کو خوش اور سلامت رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔